ہم ان قریب اس کو آسانی مہیا کریں گے۔ اسرا کے لیے، یہ اسرا کا معنی تکلیف کا راستہ، شر کا راستہ، گناہوں کا راستہ، ہم اسے گناہوں کے راستے پر چلائیں گے، گناہوں کا راستہ کھول دیں اور گناہوں کا راستہ سجا کر اس پر پیش کریں گے، اور اس راہ پر چلنا اس کے لیے اور آسان بنا دیں گے۔ جس راہ کو اس نے اختیار کیا اسی راہ پر اس کو اور چلائیں گے۔ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جس راستے کو اختیار کیا اسی راستے پر چلائیں گے اور اس کو کھول دیں گے اور اس کو توفیق دیں گے، اور وہ چلتا جائے گا، اور بالآخر نصلہ جہنم، جہنم میں اس کو لا پھینکیں گے، وہ اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ کیا ثابت ہوا؟ آسانی مہیا کرنا، توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا فعل۔ وہ آسانی مہیا کرے خواہ نیک کاموں کی خواہ برے کاموں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اس کو واضح کرے گی۔ فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا، جہنم یا جنت۔ جس شخص نے جہنم میں جانا تقدیر میں لکھا ہوا، جو شخص جنت میں جائے گا تقدیر میں لکھا ہوا، ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں نوٹ ہے، تحریر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ افلا نتکل علی کتابنا، اگر لکھا گیا ہے تو اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، فیصلے تو ہو چکے، جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے فیصلے تو ہو چکے، تو اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعملوا، نہیں، عمل کرو، فکل میسر لما خلق له، ہر شخص آسانی مہیا کیا گیا ہے اس راستے کی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس شخص کا ٹھکانہ جنت لکھ دیا ہے تو جنت والے کام اس کے لیے آسان بنا دیے، اور کسی کا ٹھکانہ اگر جہنم لکھا ہے تو جہنم والے کام اس کے لیے آسان بنا دیے۔ مانا انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل ایک علامت ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی۔ ایک شخص اگر نیک اعمال کرتا ہے اور اس کو نیک اعمال کا شوق ہے تو یہ ایک علامت ہے اس کے جنتی ہونے کی، اور ایک شخص کو برائیوں کا شوق ہے اور برائیاں اس کے لیے کھلی ہوئی ہیں اور وہ بے تحاشا برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت ہے کہ یہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن دونوں راستے اللہ آسان کرتے ہیں، نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، برائی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ کائنات، یہ جہان اللہ تعالیٰ کا، اللہ اس کا مالک ہے، اور پورا جہاں اللہ کا مملوک ہے، اور اللہ کے اس جہاں میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کی منشا اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جہان اللہ کا ہو، مشیت کسی اور کی ممکن نہیں ہے، اللہ کی مشیت نافذ ہوگی۔ اب اشکال یہ باقی رہ گیا کہ جب نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتے اور وہ راستہ بھی اللہ آسان کرتا ہے اور برائی کا راستہ بھی اللہ آسان کرتا ہے، تو بندے کا قصور کیا ہے؟ تو آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خواہ وہ خیر کی ہو یا شر کی ہو۔ جنت میں جو شخص جائے گا وہ اللہ کے امر سے جائے گا، جہنم میں جائے گا اللہ کے امر سے جائے گا۔ تو اس میں انسان کا قصور کیا ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نقطے پر پہنچ کر زبانیں خاموش ہو جانی چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نیکی کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ کھولتے اور برائی کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ آسان بناتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا راز۔ جنت میں کون جائے گا؟ تقدیر میں لکھا ہوگا۔ جو جنت میں جائے گا کیوں جائے گا؟ یہ اللہ کا راز ہے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ تقدیر میں لکھا ہوگا۔
وہ جہنم میں کیوں جائے گا یہ اللہ کا راز، ہم اس سے آگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون ہے اور جہنم کے لائق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سا وجود جنت پر حرام ہے اور کون سا وجود جہنم پہ حرام، یہ اس کے فیصلے، اس کے یہ فیصلے کیوں ہیں، یہ اس کا راز۔ اسی معنی میں تقدیر راز، اسی معنی میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا ذکر یہاں تک پہنچ جائے تو پھر خاموش ہو جائے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ راز کھلیں کہ جنتی جو جنت میں گئے ہیں وہ کیوں گئے، اور جہنمی جہنم میں گئے ہیں وہ کیوں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو نیک اعمال کی توفیق دی تو کیوں دی، اہل جہنم کو برے کام آسان بنا دیے کیوں۔ اب یہ راز ہے جو قیامت کے دن کھلے گا، مگر اللہ رب العزت نے نیک یا بد راستہ اختیار کرنے کی آزادی ہمیں دی۔ انبیاء کی دعوت پہنچائی، خیر کا راستہ واضح کیا، شر کا راستہ واضح کیا، اور پوری طرح حریت اور آزادی دی کہ جو چاہو راستہ منتخب کرو، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اللہ رب العزت راستے آسان بناتا ہے، خواہ وہ راستہ خیر کا ہو یا شر کا ہو، اور اس سے آگے تقدیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جس پر کوئی آگاہ نہیں، کوئی مطلع نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ، یہ اللہ کا راز۔